الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائد سبحان یا رسول مدنی ستا محبت جے پکم زلک نقش شوی نبی نشتہ غی زلک ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستا لعشقہ چرب نشی مسلمان یا رسول مدنی ستا پا کمال جمال کرم سوال چرب رضا شی زما محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی دوست احباب درود شریف شوق اور محبت سے پڑھے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تشریف فرما علماء کرام، دور نزدیک سے آنے والے تمام مشاقان رسول، بالخصوص پی پی 246 245 ان کے ذمہ داران اور کارکنان یہاں پر تشریف فرما ہے، بہاولپور ڈویژن کے ذمہ داران و کارکنان تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ میرے رب کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ علماء کہتے ہیں ان شرط یہ ہے، اور شرط پہلے ہوا کرتی ہے، اس کے بعد جزا مرتب ہوتی ہے۔ اگر تم حضور کے دین کا کام کرو، اللہ کے دین کا کام کرو گے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ینصرکم، پھر اللہ کریم جل جلالہ آپ کا مدد کرے گا۔ اللہ کی تائید اور مدد کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حضور کے دین کے لیے نکلے۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ صحابہ آپ گھروں میں بیٹھے رہے اور بدر کو اللہ کریم جل جلالہ فرشتے آئیں گے بدر میں۔ میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ بدر کا میدان سامنے ہے اور حالت آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالت ہے؟ لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہیں، تعداد تو چلو دور کی بات ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، وہ حال یہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فرشتے آئیں گے ہم یہاں پر بیٹھے نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ یہ کہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کے ہر طرف سے لڑیں گے، اور یا رسول اللہ کو حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیں گے، اور بدر تو سامنے ہے یا رسول اللہ آپ کے حکم پر اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، قیصر و کسریٰ سے بھی لڑیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح لڑے؟ جب یہ عزم کا اظہار کیا اور بدر میں پہنچے تو کس حال میں پہنچے تھے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ پر مسلسل سفر کیا، خود بھی آپ روزے کی حالت میں سفر پڑتے، اور جب ادھر پہنچے اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی سب کو کہ سب کو کہا آپ آرام فرما لے، مگر میرے مصطفی کریم علیہ السلام آپ کی یہ حالت تھی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، میرے کریم آقا اس درخت کے نیچے ساری رات روتے رہے، یا اللہ کریم جل جلالہ اپنے ان غلاموں کو عظیم فتح اور کامیابی عطا فرما۔ تو جب فرشتے آ گئے پھر اللہ کریم نے عظیم فتح دی، مگر اس کے لیے ضروری تو یہ تھا کہ اس حال میں حضور کے غلام بدر تک گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ باطل کے پاس کیا کیا ہے، ان کے پاس قوت کتنی ہے، وہ ہمارے راستے کیسے کیسے روکیں گے۔ راستہ تو انہوں نے روکنا ہی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ دین کا راستہ روکیں گے۔ وہ مکرو پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ ہے۔ جب وہ پہلے اپنے چالیں چلیں گے، جب وہ پہلے دین کے خلاف سازشیں کریں گے، جب ان کی سازشیں عروج پر پہنچے اور وہ اپنے سازشوں میں کامیاب نظر آئیں گے کہ ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں، اسی وقت وہ مکر اللہ، پھر اللہ کریم جل جلالہ خفیہ تدبیر فرمائے گا، پھر اللہ کریم جل جلالہ اپنے کریم آقا کے غلاموں کو فتح اور کامیابی اور نصرت دے گا۔ اس طرح نہیں ہے، یہ زمانے میں ہوتا ہے اس طرح کے سامنے بڑی بڑی تکلیفیں اور یہ عظیمتیں، یہ راستہ ہی عظیمتوں والا ہے،
मगर सहाबा ने कभी ये नहीं कहा, हजरत अम्मे अम्मारा ने ये नहीं कहा कि ओहद के दिन तो मेरा शौहर शहीद हुआ, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं अपने बेटे को साथ लेकर मैं तो इनको ये कहूँ नहीं नहीं आपने अभी नहीं जाना। नहीं, बेटे को भी जब कुर्बान कर दिया यमामा में, बेटे को भी कुर्बान कर दिया, उससे पहले और बेटा भी कुर्बान हो गया, मगर आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं जब एक कुर्बानी दी है तो अब मैंने आराम करना है, इसके बाद अब मुझे जरूरत नहीं है। उहुद में बेटा कुर्बान हुआ तो दूसरा बेटा वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ उन्होंने कलमे हक बुलंद किया। कलमे हक बुलंद करते हुए उसका एक एक जोड़ जुदा किया गया और मुसैलमा ने कहा कि तुम गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया उसी वक़्त अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मगर कभी ये नहीं कहा कि ये तो अजीमतों का रास्ता है। हजरत खंसा ने अपने 4 बेटे कुर्बान कर दिए एक ही जंग में, और वो खंसा जो कादिरुल कलाम शायरा थी, जिनका सिर्फ एक भाई ज़माने जाहिलियत में जब उसका एक भाई वो दुनिया से चला गया था दुश्मनी की बुनियाद पर, तो वो सारी उम्र रोती रही, मुसलसल रोती रही, उनका मातम करती रही। लेकिन जब जंग कादसिया में 4 जवान बैठे थे और वही सब कुछ और कुछ नहीं था, अपना शौहर भी इस्लाम को दे चुका था, तो उसी वक्त उन 4 जवानों को कहा कि आपने हुजूर के दीन के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने में इज्जत है। फिल जुबन आरुन व फिल इकबाल मकरूमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दरी। जब उहुद के दिन मेरे सरकार तशरीफ ले आए और आपके पास तलवार मुबारक थी, उस पर ये शेर लिखा था फिल जुबन आरुन व फिल इकबाल मकरूमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दरी। इस्लाम के लिए आगे बढ़ने में इज्जत है, बुज़दिली में हमेशा शर्मिंदगी और आर है। बुज़दिल बंदा वो कभी आराम से नहीं सो सकता, शाला बुज़दिलानो कभी नींद ना आवे, वो कभी भी आराम से नहीं सो सकता। मगर जो बंदा आगे बढ़े इस्लाम के लिए, मौत ने तो आना है, वो चाहे डेंगू की वजह से हो, वो चाहे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, वो शुगर की वजह से हो, वो कोई सानहा हो, वो कोई हादसा हो, मौत ने तो आना है। मगर उस मौत का क्या मजा जो इस्लाम के लिए, जो हुजूर के इज्जत और अबरू के लिए, ये खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आगे बढ़े बंदा और उसी वक्त वो शहादत की मौत पाए। खुदा की कसम वो मौत जो अभी खून का एक कतरा जमीन पर गिरा नहीं, कि अल्लाह ने तमाम गुनाह भी माफ कर दिए और रब्बुल अज़्ज़ल ने अपना दीदार भी अता किया हो। इसलिए फिर अल्लाह की खुफिया तदबीरें आ जाती है, फिर अल्लाह करीम की तायीद और मदद शामिल हाल हो जाती है जब बंदा हुजूर के दीन के लिए निकले। लेकिन कोई बंदा बहाना बनाए कि मैंने निकला ही नहीं है, निकलना ही नहीं है, वो जिस तरह मुनाफिकीन मेरे करीम आका के दौर में, कितनी ताज्जुब की बात है, मुनाफिक हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक दीन को चलाता है, दीन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं। ऐन उसी वक्त जब हुजूर पर तलवारों के वार हो रहे थे पे दर पे उहुद में, ऐन उसी वक्त मदीना शरीफ में वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। आप खुद सोचे, वो किसी हाल में खुश नहीं होगा, आपने इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, आपने अपने मिशन की तरफ देखना है इंशाअल्लाह। कोई क्या कहेगा, कोई कहेगा इनका ये तहरीक इस तरह है, कोई कहेगा पैसे का है, कोई कहा ये हुआ वो हुआ, आपने किसी तरफ नहीं देखना। आप जिनके लिए निकले हैं, खुदा की कसम ये तो हमारी खुशकिस्मती है। हमारा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन पर कोई एहसान नहीं, उनका एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें ये मिशन दिया। इस दौरे पर फितन में जब बंदा, कोई भी बंदा एक कदम भी बगैर मफाद के चलने के लिए तैयार नहीं था, इतनी मफाद परस्ती का दौर है, उन्होंने हुजूर के गुलामों को वो जज्बा दिया जो सिर्फ एक कदम नहीं, जो पल पल जाने के लिए इस तरह तैयार है कि हमने अपनी जाने हथेलियों में रख के कह रहे हैं कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस रास्ते पर हमें लगाया है, खुदा की कसम इसी रास्ते में तो एक एक सेकंड दुनिया और माफिया से कीमती है। है हमारे ऊपर, जिस तरह आप फरमाते हैं ना, मालिकों के यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है, मगर जिनको मालिक अपने नौकरी के लिए चुन ले,
پھر اس کی قسمت کی معراج ضرور ہے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی مصر سے آئے، 1 مہینے کا سفر 16 دن میں طے کیا، دن اور رات سفر کرتے رہے کہ مجھے حضور نے جو بلایا، مجھے کریم آقا نے بلایا ہے اپنے عزت و ابرو کی حفاظت کے لیے، اور جب آ کر یہاں ان کے دشمنوں کو ٹکانے لگایا تو پھر اس کے بعد اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ 3 دن روتے ہوئے مدینہ شریف میں ننگے پاؤں گھومتے رہے اور مسلسل روتے رہے کہ یا رسول اللہ میں یہ شکریہ کیسے ادا کروں۔ یہاں آپ کے قریب بڑے بڑے سلاطین تھے، بادشاہ تھے، جن کے پاس فوج تھی، جن کے پاس طاقت تھی، میں 1 مہینے کے مسافت پہ تھا، وہ 1 دن کی مسافت سے بھی کم تھے، مگر آپ نے مجھے بلایا مصر سے، میں شکریہ کیسے ادا کروں۔ خدا کی قسم تحریک والوں، ہم یہ شکریہ کیسے ادا کریں جب ہر طرف مسلسل مفاد پرستی، کفر الحاد کا بازار گرم تھا، جب ہر طرف صرف اور صرف اسلام کی خلاف سازشیں تھی، جب بڑے بڑے لوگ بھی رہے تھے، اسی وقت اللہ کریم نے ہمیں تحریک لبیک جیسا پلیٹ فارم عطا کیا، جنہوں نے نعرہ لگایا کہ ہمارا نہ کسی کو مقصد اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، ہمارے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ حضور کا دین تخت پر لانا ہے۔ اور حضور امیر المجاہدین نے نصب العین بھی بتا دیا کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس یہ کہنے کی مقصد ہے کہ ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، اور جب ہم حضور کے دین کا کام کریں گے تو پھر وہ مالک بڑا کریم ہے۔ آیا 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 محمد عربی کا دین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ در مصطفیٰ دکھایا کہ آج وہ مغرب کے قدموں میں کچھ نہیں ہے، علاوہ ذلت اور رسوائی کی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ادھر جا کے کچھ بھی کرے، ہم نے تو دیکھ لیا، لوگوں نے کہا ہم حضور کی عزت کا سودا کریں گے، ہمیں قرضے ملیں گے، ہمیں یہ ملیں گے، ہمیں مراعات ملے گی، ہم فلاں لسٹ سے نکلیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ میں نے کہا حضور کی عزت کا سودا کرو گے پاکستان میں، پھر ملک ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ملک بنا حضور کے نام پہ ہے۔ یہ ناشکری ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ جو اللہ کی عذاب اور گرفت ابھی آئی ہے، حالانکہ سب کچھ ایک برابر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم سے ملک سنبھالا نہیں جاتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور کی عزت و ناموس کا سودا ہو، جب ایک ملک میں لحظہ لحظہ پر حضور کو اذیت دی جا رہی ہو، میرے کریم آقا کو تکلیف دی جا رہی ہو، فرانس اتنی بڑی گستاخیاں کر کے 1450 سال میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ سرکاری سطح پر پوری پروٹوکول کے ساتھ، پورے سرکاری میڈیا کے ساتھ میرے کریم آقا کا اس طرح کی کوئی گستاخی ہوئی ہو۔ خدا کی قسم یہ تو اتنا بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ امام مالک نے صرف ایک بندے کے بارے میں کہا تھا کہ ما بقاء الامت بعد شتم نبی، ایک بندہ بھی گستاخی کرے اور امت اس کا جواب نہ لے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مر جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے وہ۔ ابھی آپ سوچ لیں کتنی گستاخیاں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، کتنے پیجز پر روزانہ کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی بات ہو راتوں رات پیجز اڑا دیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہو کتابیں راتوں رات اٹھا دیتے ہیں، کوئی پھر مسئلہ نہیں ہوگا، آگے سے وہ کوئی بندہ پھر سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور کے عزت و ابرو کی بات ہو، پھر اس کے لیے باتیں بھی نرم، پھر اس کے لیے گوشہ بھی نرم، پھر اس کے لیے اس وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے کہ آپ کو ایک ایسے تحریک میں اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے جس کا مقصد صرف حضور کے دین کی خدمت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہو کہ نہیں یہ وہ، میں نے کہا واللہ حضور نے صرف حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو صرف میرے کریم آقا کی عزت و ابرو کے لیے، آپ کے دین کے لیے وہی تاجدار مکین گنبد خضرا کا وہ راستہ دکھایا ہے کہ آ جاؤ اس طرف، کچھ بھی ملے گا جو کچھ دنیا میں ہو، قبر میں ہو، آخرت میں ہو، بروز حشر ہو، وہ سب میرے کریم آقا کی طرف ملے گا۔ لیکن جب قوم اس طرف سے دوسری طرف گئی اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں مغرب سے ملے گا، تو آج ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اب بھی اگر قوم کو ترقی چاہیے، سالوں میں نہیں انشاءاللہ منٹوں میں ترقی چاہیے، وہ آ جائے حضور کے دین کی طرف، وہ آ جائے حضور کے دین کی طرف۔ جب کریم آقا کا در ہے
جب میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ در ہے جو پورے کائنات کو جہاں سے جود و سخا کا بھی خیرات مل رہا ہے، علم و فضل کا بھی خیرات مل رہا ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، تم کیوں نہیں آ رہے حضور کی دین کی طرف؟ خدا کی قسم حضور کے دین میں وہ سب کچھ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جن کے بارے میں آتا ہے، علماء نے آپ کو پڑھا ہوگا کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے کہ میری نظر نہیں لگ رہی تھی، میں مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں پڑا رہا، مگر در مصطفیٰ بھوک کی وجہ سے نہیں چھوڑا، پھر بھی آپ پڑے رہے، میرے سلام سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ بحرین کے گورنر بنے رہے اور آپ کے پاس جب ریشمی رومال تھا اور اس کو جب آپ نے کان کے اپنے ناک کے نزدیک کیا تو آپ نے کہا واہ واہ ابو ہریرہ واہ واہ، وہ بھی دور تھا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اسلام نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اسلام کے ثمرات کو لوگوں کو بتائے نہیں، ہم نے اسلامی نظام کے ثمرات کو، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو نظام پوری دنیا کے لیے آیا، پوری دنیا کے لیے، آج پوری دنیا میں ایک فٹ جگہ میں بھی نہیں ہے کوئی ایسا ملک جس میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ مجھے ایک ملک کا نام بتائے جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو۔ چلو ملک تو بہت دور کی بات ہے، مجھے کوئی صوبہ بتائے، مجھے کوئی یوسیبی بتائے جہاں پر حضور کا دین نافذ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مساجد نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے، نماز نہیں ادا کر رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ آج تک جس کے لیے میرے سرکار نے خود بنفس نفیس 27 مرتبہ تلوار لے کر میدان میں نکلے، جس کے لیے میرے کریم آقا کے پیارے چچا جان جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور ان کا تذکرہ کرتے، ہم نے حضور کے وصال تک یہ منظر پایا کہ حضور کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ حضرت اسد اللہ و اسد رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نے دیکھا اس کو کہ احد کے دن اس کے جسم کے ٹکڑے بن چکے ہیں، اس کی وجود کا مسئلہ بن چکا ہے، میرے کریم آقا کے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا کہاں ہے وہ رونے والے عورتیں؟ آج حق رکھتی ہے مدینہ کی عورتیں کہ آج روئے۔ حمزہ جیسا بہادر جو دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر فرمایا حمزہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے امت اپنے میتوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو یوں زندہ قیامت تک اس طرح زندہ رکھتا تاکہ میرے امت دیکھ دے کہ میرے پیارے چچا نے اس دین کے لیے اپنے وجود کتنے ٹکڑے کر دیے۔ آج افسوس کی بات ہے اس نظام کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ جب بندہ نظام کی بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بن جاتا ہے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک بندہ نظام کی بات کرتا ہے تو پھر سیاسی بن جاتا ہے، یہ تو سیاسی ہو گیا۔ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم غیر سیاسی ہے اور یہ سیاسی ہے۔ آپ خدا کا خوف کریں، جب ہم نظام کی بات ہو تو وہ نظام آیا کس طرح ہے، اس سیاست کی بنیاد تو میرے کریم آقا نے رکھی ہے، اس سیاست کی بنیاد تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے رکھی ہے، حضرت عمر فاروق نے۔ وہ نظام ہم لانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہماری سیاست کو وہ دوسرے جو لبرل سیکولر سیاستیں ہیں ان کے ساتھ ملا رہے ہو؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لبیک کی سیاست کو ان کے ساتھ ملانا، لبیک کی اس جدوجہد کو ان کے ساتھ ملانا جنہوں نے 73 سال سے پاکستان میں کبھی نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہیں کی، جنہوں نے 73 سال میں صرف نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا، جنہوں نے ہمیشہ شراب کے خلاف اگر بل پاس ہوئے انہوں نے تائید کی کہ ہاں ٹھیک ہے شراب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے کبھی حضور کے دین کی بات نہ کی، ورنہ اگر یہ آج چاہے آج اور یہ کہیں کہ ہم نے عدالتوں سے لڑ نکالے کے قانون ختم کرنے ہیں، حضور کا قانون لاگو کرنا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آج چاہے کہ ہم نے شرع حدود نافذ کرنا ہے، ہوگا کہ نہیں؟ یہ آج چاہے ہم نے اسلام بل پاس کرنا ہے، مگر ان کو پتا ہے کہ اس قوم کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قوم کا مسئلہ ہے پانی، قوم کا مسئلہ ہے بجلی، قوم کا مسئلہ ہے روڈ، قوم کا مسئلہ ہے نوکری، قوم کا مسئلہ ہے ڈیزل اور پیٹرول سستا، قوم کا مسئلہ اسلام نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو یہ کہا ہوتا کہ یہ سب کچھ پھر اسلام ہمیں دے گا، پہلے ہمیں نظام دو، وہ نظام جس میں زکوٰۃ ہو، وہ نظام جس میں عشر ہو، جس میں ظالمانہ ٹیکسز نہ ہو،
وہ نظام جس میں ظالم کے گریبان ہم پکڑ سکے، وہ نظام جس میں ہم مظلوم کی فریاد سن سکے، وہ نظام جس میں وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین اپنا حساب دے سکے کہ آئے ہوئے ایک عربی آئے صحرا سے آئے، وہ کہے لا واللہ لا نسمع ولا نطیع۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق فرمائے وجہ کیا ہے، کیوں مجھے نہیں سن رہے؟ کہہ رہے جو یمن سے چادریں آئی تھی وہ چادریں ایک ایک تقسیم ہو چکی ہے غنیمت کے، اور آپ کی وجود پر 2 ہے، اس ایک چادر کا ہمیں پہلے حساب دو، کہاں سے آیا؟ آپ حساب لے سکتے ہیں کسی سے؟ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا یہ جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ جب عبداللہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹے جواب دو، چادر کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب کے پاس نہیں تھا، میں نے خود، کیونکہ ان کا قد بھی بڑا، ان کو ضرورت بھی تھی، میں نے خود اپنا چادر بھی اپنے باپ اور اپنے والد صاحب کو دیا ہے۔ پھر کہا الان نسمع ونطیع، الان نسمع ونطیع۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس نظام کے حوالے سے کس طرح کا نظام ہوگا؟ خدا کی قسم پورے پاکستان میں دنوں کے حساب سے خوشیاں نہیں آئیں گی، بہار نہیں آئیں گے۔ اسلامی نظام سے اس وجہ سے انہوں نے ہمیں دور کر دیا ہے کہ پھر یہ نظام کفار بھی مانگیں گے۔ انہوں نے کہا یار پاکستان میں وہ کون سا نظام آیا جنہوں نے غربت ختم کی، ہمیں بھی وہ نظام چاہیے۔ اس لیے وہ ثمرات کو خلافت کے آگے انہوں نے کیوں اس طرح بند باندھا، کیوں خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر؟ ان کو پتا تھا کہ اس نظام میں حضور کی دین میں حضور کے عزت و ابرو کے لیے بندہ اٹھ جائے اور پھر حضور کا دین جو ہے وہ نافذ کرے، پھر اللہ کریم جل جلالہ بہار خوشیاں لاتا ہے۔ پھر پاکستان صرف اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں سرداری کرے گا، پوری دنیا میں سرداری کرے گا۔ اس لیے آج ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نظام مصطفیٰ کے لیے یہ جو حضور امیر المجاہدین فرماتے حضور کا دین تخت پر آنا، دین تخت پر آنا یہی مقصد ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کی بات کریں، ہم کہیں کہ ہاں سارے نظام علاوہ یہ سارے گندگی، یہ سارے غلاظت کے ڈیر ہے جنہوں نے جو آپ نے ہمیں 73 سال میں جس میں رکھا۔ میرے جد امجد فرماتے ہیں منہ خلطان پاکستان گفت قرآن دا پارا کہ پا قرآن نشی رنا دا پاکستان بسوی۔ یا اللہ ہم سے تو آپ سے قرآن پاکستان صرف قرآن کے لیے مانگ رہے تھے، اگر قرآن پاکستان میں نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ اور جدا قرآن قانون وقت پخپل وطن کے نبی جدا ظالم ہم شیطان نبی نہ شیطان بسوی۔ جو قرآن کے قانون کو اپنے وطن میں نہیں چاہتا تو پھر یہ ظالم شیطان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شیطان ہی ہے۔ اور جو قربانی شدہ محمد مصطفیٰ پر اسلام نہ محمد امین فضل کے نور ارمان بسوی۔ کہ میرے دل میں ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں کہ کاش اس قوم میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ قربانی شدہ محمد مصطفیٰ پر اسلام کہ میرے کریم آقا کے دین پر یہ قربان ہو جائے۔ انشاءاللہ آج ہم نے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے، کیونکہ آپ سارے کارکنان ہیں، آگے آپ کے علماء ہیں، آپ کے ذمہ داران ہیں، آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں رہنا ہے اور یہ دستوری اور آئینی طور پر تنظیمی طور پر اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ الحمدللہ باولپور میں نے دیکھا آپ الحمدللہ جو علماء ہے جو یہاں کے الحمدللہ ہمارے ذمہ داران ہیں، ناظم اعلیٰ ڈویژن جناب محمد اعظم خان اور نائب ناظم اعلیٰ صاحب جناب غلام حسن جاوید صاحب، اس طرح ہمارے اور سارے علماء ضلع امیر اختر علی ساگر صاحب، یہ سارے آپ جانتے ہیں ان کو، ہمارے ملک وحید صاحب ناظم اعلیٰ صاحب، اس طرح جو اور بھی ہمارے میزبانان ہیں، بالخصوص شاہ صاحب، میرے برادر مکرم جناب سید احمد شاہ بخاری صاحب جو کہ امیر ہے آپ کے، اس طرح سرپرست اعلیٰ صاحب ہے آپ کے ملک محمد ابرار صاحب، اس طرح سارے آپ جانتے ہیں ان کو، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کے ساتھ مکمل طور پر جہاں پہ باڑی آنا ہو، جہاں پہ کارکنوں کی ضرورت ہو، جہاں پہ ذمہ دار آپ اپنی طور پر ان کو اپنے آپ کو پیش کرے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا تو فلاں کر سکتا ہے، ان کو لے کے آئے، لیکن یہ کام انشاءاللہ آگے بڑھائے۔ خدا کی قسم جو حضور امیر المجاہدین شب و روز کام کر رہے ہیں، اگر اس کے 1% بھی ہم نے کام شروع کیا، وہ اس معذور حالت میں کس طریقے سے کام کر رہا ہے، خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے ساتھ جب بیٹھ جاتے ہیں، ایک نشست میں بیٹھ جاتے ہیں میٹنگ کے لیے، واللہ ہماری چیخیں نکلتی ہیں، ہماری چیخیں نکلتی ہے کہ اب کہاں بھاگ جائے، وہ مسلسل بیٹھا رہتا ہے، مسلسل بیٹھا رہتا ہے، مسلسل بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک طاقت عطا کی ہے، ایک قوت بخشی ہے۔ یا اللہ اپنے ولیوں کو، اولیاء کو جو 1000 بندے نہیں کر سکتے وہ اکیلا ایک بندہ کر سکتا ہے۔
لیکن ہم نے تو ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، اور جب ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر پاکستان بدلے گا انشاءاللہ، پھر پاکستان کی تقدیر بھی بدلے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم حضور کے دین کا کام کریں گے۔ دنیا اس طرف سے اس طرف ہو جائے، ہمیں کوئی اس سے حاجت اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے نا یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ حالات اس طرح ہے۔ اسلام کبھی حالات اور گراؤنڈ ریالٹی کا تابع نہیں رہا، ہمیشہ اسلام اس حالات میں چونکہ اپنا پاور رکھتا ہے، اپنے طاقت رکھتا ہے، اور اسی پاور کے ساتھ کڑا ہے، اسی طاقت کے ساتھ کڑا ہے۔ اگر ہم حضور کے دین کے ساتھ کڑے رہے انشاءاللہ پھر اللہ کریم ہمارا مدد ضرور کرے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں حضور کے دین کی خوشبوئی ہر طرف پھیل جائے گی، اور پھر حضور کے گستاخ سرعام لٹکائے جائیں گے۔ پھر کریم آقا کے عاشقوں کو اللہ کریم جل جلالہ ہر طرف کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ پھر کوئی گستاخی کے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ یہاں حضور کے غلام رہتے ہیں، یہاں حضور کے غلام رہتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا جو آج کے حالات ہے، مگر یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ اس قافلہ عظیمت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ صبح و شام اپنا کام کرے۔ واللہ میرے مصطفیٰ کا ایک نگاہ ناز پڑ جائے گا، خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور یہ دنیا کے وہ بے وفا لوگ ہیں دنیا میں کہ ہم ان کے لیے آگے پیچھے دوڑے، وہ آگے ہمیں چھوڑ دے جب وہ پہنچ جائے کسی جگہ پر، مگر جن کے لیے آپ آئے ہیں، جب ان کے لیے جب وہ پتھر اسی بھی محبت کرے، فرمائے احد جبل یحبنا ونحبہ، جب پتھر محبت کرے ان کو بھی صلہ اور بدلہ عطا کرے، جب درخت محبت کرے ان کو بھی صلہ اور بدلہ عطا کرے، تو امتیوں سے تو آپ کو بہت بڑی پیار ہے۔ جب امتی حضور سے محبت کرے، حضور کے دین کے لیے نکلے، خدا کی قسم پھر ایک نگاہ ناز پڑ جائے گا، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے، اور بڑے خاک ہو جائے جل جانے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ ضلع والوں نے ماشاءاللہ انعامات رکھے ہیں، اور سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضلعی پی پی والوں سے رابطے میں رہیں، اپنی یو سی ایس کی باڈیاں بنائیں۔ انشاءاللہ حضور کو نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ اگر میں احمد شاہ آج کام نہیں کروں گا نا تو یہ میں مت سمجھوں کہ کام نہیں ہوگا، پوری دنیا